لیب کے اس نہایت اہم ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ بطور لیب سیفٹی آفیسر یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہم سب لیب کے حساس ترین آلات پر مکمل عبور حاصل کریں۔ آج کے اس سیشن میں ہم فزیکل بیلنس کے بارے میں جانیں گے۔ یہ کوئی عام مشین نہیں ہے، اس لیے اسے چھونے سے پہلے اس کا ایک ایک پہلو اور طریقہ کار سمجھنا ہمارے لیے بالکل ناگزیر ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم سب نے بازار میں سبزی والے کے پاس وہ عام سی ترازو تو ضرور دیکھی ہے نا؟ 2 پلڑے، بیچ میں ایک ڈنڈی اور سوئی۔ لیکن لیب میں جو اس کی سائنسی بہن موجود ہے، یعنی فزیکل بیلنس، وہ کوئی عام ترازو بالکل نہیں ہے۔ یہ اس قدر حساس ہے کہ 1 گرام کے 1000ویں حصے یعنی 0.001 گرام تک کا فرق بھی پوری درستگی سے بتا سکتی ہے۔ سوچئے ذرا، اتنی حساسیت کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہماری ذرا سی بھی لاپرواہی ایک بہت بڑے بلنڈر کا سبب بن سکتی ہے۔ اس آلے کو مکمل طور پر محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہم نے ایک لازمی پری لیب چیک لسٹ بنائی ہے۔ آج ہم اس کی بناوٹ، سیٹ اپ، وزن کرنے کے مراحل، کچھ انتہائی اہم حفاظتی تدابیر اور آخر میں جدید آلات سے اس کے موازنے پر بات کریں گے۔ لیب کے اندر کام شروع کرنے کے لیے اس چیک لسٹ کو سمجھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اپنے ایجنڈے کے پہلے حصے کی طرف، یعنی اس کی بناوٹ اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی بنیادی فزکس۔ کسی بھی مشین کو آپریٹ کرنے سے پہلے اس کا ڈھانچہ سمجھنا تو پہلی شرط ہے نا؟ اب ذرا اس کے پرزوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس کے بیچ میں ایک بیم یا ڈنڈی ہے جو فلکرم پر بالکل جھولے کے تختے کی طرح ٹکی ہوئی ہے۔ اس کے سروں پر 2 پلڑے لٹک رہے ہیں۔ بالکل درمیان میں ایک سوئی ہے جو اسکیل پر حرکت کرتی ہے۔ اس کے سیدھا کھڑا ہونے کی تصدیق کے لیے ایک پلمب لائن یعنی ساحول دیا گیا ہے، اور نیچے میز کو ہموار کرنے کے لیے لیولنگ سکروز ہیں۔ لیکن ان سب میں جو سب سے اہم حصہ ہے نا، وہ ہے ایڈجسٹمنٹ نوب۔ یہ نوب بیلنس کو لاک یا ان لاک کرتا ہے۔ یقین مانیں، یہ اندرونی نازک حصوں کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا اور لازمی جز ہے۔ اور یہ تمام مشینیں حصے فزکس کے ایک بہت ہی بنیادی اصول پر کام کرتے ہیں، جسے مومنٹ کا اصول یا پرنسپل آف مومنٹس کہا جاتا ہے۔ یہ اصول بہت ہی سیدھا سا ہے۔ جب بائیں پلڑے کا ماس اور دائیں پلڑے کا ماس بالکل ایک برابر ہو جائے گا تو ڈنڈی خود بخود افقی حالت میں آ جائے گی، یعنی کلاک وائز مومنٹ کا اینٹی کلاک وائز مومنٹ کے بالکل برابر ہونا ضروری ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو ترازو کی سوئی 0 پر آنے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کا ماس اب بالکل 100% برابر ہو چکا ہے۔ بناوٹ کو سمجھ لینے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے اور انتہائی اہم پڑاؤ کی طرف، جو کہ اس کا سیٹ اپ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک بہترین اور درست پیمائش کا آغاز چیز کو پلڑے پر رکھنے سے بہت پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ کیسے کام کرتا ہے۔ اس کے 2 بنیادی اور انتہائی اہم مراحل ہیں۔ پہلا قدم ہے اس کی لیولنگ۔ پلم لائن کو دیکھیں، اگر وہ بالکل سیدھی نہیں ہے تو نیچے دیے گئے سکروز کو گھما کر اسے ہموار کریں۔ اور پھر دوسرا قدم ہے اس کی زیرو سیٹنگ، یعنی دونوں پلڑے بالکل خالی رکھیں اور ایڈجسٹمنٹ نوب کو آہستہ سے اٹھائیں۔ اگر سوئی 0 پر نہ رکے تو بیم کے سروں پر لگے نٹس کو گھما کر اسے بالکل مطلق 0 پر لائیں۔ یہی وہ چیز ہے جو کیلیبریشن کی اصل بنیاد ہے۔ درست سیٹ اپ کر لینے کے بعد اب ہم اپنے تیسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ وزن معلوم کرنے کا مرحلہ وار طریقہ ہے۔ یہاں ہم سب کو انتہائی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ماس کا حساب بالکل پرفیکٹ لگایا جا سکے۔ اس عمل کو بالکل اسی ترتیب سے کرنا ہے، اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے بائیں پلڑے میں وہ نامعلوم چیز رکھیں جس کا ماس ہم نے معلوم کرنا ہے، اور ہاں، کیمیکل کو کبھی بھی براہ راست پلڑے پر نہیں رکھنا، ہمیشہ واچ گلاس استعمال کرنا ہے۔ پھر دائیں پلڑے میں بڑے باٹ سے شروع کرتے ہوئے چھوٹے باٹ رکھنے ہیں، اور آخر میں 1 گرام سے بھی کم وزن کی درستی کے لیے 0.01 گرام کی حساسیت رکھنے والے اس چھوٹے سے تارنما رائڈر کو بیم پر سلائیڈ کرنا ہے۔ اور یہ بات بہترین انداز میں واضح کرتی ہے کہ حتمی حساب کیسے لگایا جاتا ہے۔ جب سوئی 0 پر آ کر رک جائے یا دائیں بائیں برابر جھولے تو بس کل ماس جمع کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر دائیں پلڑے میں 20 گرام، 5 گرام اور 2 گرام کے باٹ رکھے ہیں اور رائڈر کی ریڈنگ 0.45 گرام پر ہے تو ان سب کو آپس میں جمع کر لیں۔ یہ بنے گا 27.45 گرام۔ اس طرح ہمیں ایک بالکل حتمی اور درست ریڈنگ مل جاتی ہے۔
اب ذرا پوری توجہ یہاں دیجیے گا، کیونکہ اب ہم اس بریفنگ کے سب سے حساس اور سخت حصے پر آ گئے ہیں، یعنی لیب کی حفاظتی تدابیر۔ میں پہلے ہی واضح کر دوں کہ یہ وہ اصول ہیں جن پر لیب کے اندر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اس انتباہ کو تو بالکل ذہن نشین کر لیں۔ اگر اریسٹمنٹ نوب کو تیزی سے چھوڑا گیا تو فزیکل بیلنس کے اندر موجود انتہائی نازک نائف ایج یعنی چاقو کی دھار جیسا وہ پرزہ ایک ہی جھٹکے سے ٹوٹ سکتا ہے، اور اگر یہ دھار ایک بار خراب ہو گئی تو سمجھ لیں کہ یہ مہنگا اور سنساس آلہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ اس کی کوئی مرمت نہیں ہو سکتی، بات وہیں ختم۔ اسی لیے ان اصولوں کی سختی سے پابندی کرنی ہے۔ اریسٹمنٹ نوب کو ہمیشہ نہایت نرمی سے کھولنا ہے، پلڑوں پر کبھی کوئی گرم چیز نہیں رکھنی، ورنہ ہوا کے دباؤ سے ریڈنگ بالکل غلط ہو جائے گی۔ باٹ اٹھانے کے لیے صرف اور صرف چمٹی استعمال کرنی ہے، کیونکہ ہاتھوں کے تیل اور نمی سے باٹ کا اپنا وزن بڑھ سکتا ہے۔ ہوا کے جھونکوں سے بچنے کے لیے شیشے کے دروازے ہمیشہ بند رکھنے ہیں، اور تو اور بیلنس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر سانس لینے سے بھی گریز کرنا ہے، کیونکہ خارج ہونے والی بھاری کاربن ڈائی آکسائڈ تک اس نازک سوئی کو ہلا کر ریڈنگ بدل سکتی ہے نا حیرت کی بات؟ تو اب جبکہ اس کی حساسیت اور حفاظتی اصول اچھی طرح سمجھ آ چکے ہیں، آئیے اپنے ایجنڈے کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں ہم اس روایتی مگر انتہائی بھروسہ مند آلے کا لیبارٹری کی جدید ٹیکنالوجی سے ذرا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو واقعی ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کے کام کرنے کا بنیادی اصول بالکل ایک جیسا ہے، یعنی موازنہ کرنا۔ چاہے وہ ہمارا پرانے طرز کا فزیکل بیلنس ہو جو نائف ایج پر کام کرتا ہے اور اسے کسی بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی، یا پھر وہ جدید الیکٹرانک بیلنس ہو جو سینسرز کی مدد سے چلتا ہے، تیز ہے اور 0.0001 گرام تک کی زیادہ درستگی فراہم کرتا ہے۔ کام دونوں کا ایک ہی ہے، ایک نامعلوم چیز کا کسی معلوم وزن سے موازنہ کرنا۔ اس معلوماتی سیفٹی بریفنگ کو ختم کرنے سے پہلے لیب کا پریکٹیکل شروع کرنے کے لیے یہ ایک فائنل ٹیسٹ سوال ہے۔ ذرا سوچئے، اگر بائیں پلڑے میں 15.25 گرام نمک رکھا ہے اور دائیں پلڑے میں 10 اور 5 گرام کے باٹ رکھے ہیں، تو دونوں پلڑوں کو متوازن کرنے کے لیے اس 0.01 گرام حساسیت والے رائڈر کو بیم پر کس جگہ اور کس نمبر پر رکھا جائے گا؟ اس پر غور کریں، اپنا حساب لگائیں اور درست جواب کے ساتھ پورے اعتماد سے لیب میں قدم رکھیں۔ سیکھنے کے اس شاندار سفر کو یوں ہی فوکس کے ساتھ جاری رکھیں۔